إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. تعریف و توصیف، حمد و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ یہ وہ مہینے جو ہم پر چل رہے ہیں جنہیں ہم اشہر الحرم کہتے ہیں، حرمت والے مہینے. وہ مہینہ کہ جس مہینے کو یا جو مہینہ ہم پر ابھی آنے والا ہے ذی الحج کا مہینہ، جس مہینے کے اندر اگر کسی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، جسمانی طاقت دی ہے، سفر کرنے کی طاقت دی ہے، تو وہ حج بیت اللہ الحرام کے لیے جاتا ہے. اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہ ہو پر جانور خریدنے کی طاقت ہو تو ایک مومن اپنے گھر کے اندر اپنے شہر میں رہتے ہوئے عید الاضحیٰ کے دن 10 تاریخ 10 ذی الحج کے دن قربانی کرتا ہے، جو اس مہینے کا ایک خاص عمل ہے. ذی الحج کا مہینہ اپنے اندر کئی خاصیتوں کو رکھتا ہے کہ جس مہینے کو ہم بار بار یاد کرتے ہیں، جس مہینے کے اندر یا جس مہینے کے کئی ایسے واقعات ہیں جو اس ذات سے جڑے ہوئے ہیں جس ذات کو یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر حکم دیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر 1-2 مرتبہ یا 10-20 مرتبہ نہیں، تقریباً 73 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. کہیں پر مختصراً، کہیں پر تفصیل کے ساتھ، کہیں بہت زیادہ ڈیٹیل بتا کر، کہیں شارٹ کے اندر اللہ رب العالمین بار بار حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتا ہے. بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ تم لوگ اپنی زندگی کے اندر بار بار اس واقعے کو ریوائز کرنا، بار بار سننا، بار بار پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ہر اعتبار سے کامل بنایا تھا. وہ مقام عطا کیا کہ ہم سب کے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 120 کے اندر حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. پھر ہم نے آپ کی طرف اس بات کو وحی کر دیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اسے اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیجیے. آپ سب کے آئیڈیل ہیں، آپ سے آنے سے قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں سب کے لیے آپ آئیڈیل ہیں، پر آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کو اپنا آئیڈیل بنائیے. کیوں؟ کیونکہ اس زندگی کی کوئی خاصیت ہے، اس زندگی کی کوئی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس زندگی کو پسند فرمایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر ذکر کرتا ہے. تو ہم مومنوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ عام سال بھر میں تو عام طور پر کرے ہی کرے، پر خاص طور پر ان مہینوں کے اندر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کریں، حضرت ابراہیم کے واقعے کو سنیں اور پڑھیں، حضرت ابراہیم کے واقعے کو اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے گھر والوں کو سنائیں، کیونکہ اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنایا. وہ زندگی کہ جن کے بارے میں رب العالمین قرآن کا ارشاد فرماتا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم کی خاصیت آپ جانتے ہو. ابراہیم کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن میں ذکر کیا آپ جانتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا مقام آپ جاننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو ان ابراہیم، یقیناً یہ ابراہیم کان امۃ، وہ اکیلا انسان ایک امت کے برابر تھے. امت کہا جاتا ہے نبی کے فالوورز،
کسی بھی نبی کے ماننے والے، ان کی اتباع اور پیروی کرنے والی جو جماعت ہوتی ہے، جیسے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ امت محمدیہ ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی نبی کے ماننے والوں کو امت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ابراہیم اکیلے ایک امت تھے، اکیلا انسان ایک امت کے برابر تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، قدم قدم پر آزمایا، بچپن سے لے کر آخری وقت تک آزمائشیں ہوئیں، اور ہر وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آزمائشوں کو پورا کیا۔ کبھی کسی آزمائش پر یہ نہ کہا کہ اللہ میں نہیں کر پاؤں گا، اللہ مجھ سے نہیں ہوگا، اللہ یہ عمل تو نے مجھے کیوں دے دیا، بلکہ ہر حکم پر کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے رب العالمین کہتا ہے کہ یقیناً یہ ابراہیم ایک امت ہے، یہ قانت ہے، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ حنیف ہیں، ہر عمل کے اندر اخلاص کو چاہنے والے ہیں، ہر عمل کے اندر رب العالمین کی رضامندی، اس کی خوشنودی کو چاہنے والے ہیں، ان کو یاد کرنے والا یہ مہینہ۔ پر افسوس یہ کہ ہم مسلمان یاد کرتے ہیں تو کیوں اس مہینے کو؟ یا تو حج پر جانا ہے یا قربانی کرنا ہے، بکرا کتنے کا لانا ہے، کون سا بکرا لے کر آنا ہے، محلے میں سب سے مہنگا میرا ہونا چاہیے، گلی میں مجھ سے اچھی کسی کی قربانی نہیں ہونا چاہیے، میرے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کے جیسی قربانی کوئی نہیں کرتا، ہر سال ہیوی قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں صرف اتنا مقصد ہے ان مہینوں میں، جبکہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ زندگی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے سے جوڑا، حاجی کے ہر عمل سے جوڑا، اللہ رب العالمین نے اس لیے جوڑا کہ ایک مومن حضرت ابراہیم کی زندگی کو بار بار پڑھے، بار بار یاد کرے کہ رب العالمین نے اس زندگی کو کیا بنایا تھا، کتنا آزمایا تھا، کہ بچپن ہے، چھوٹا بچہ ہے، شعور کی عمر کو آئے ہی ہیں، کہ اپنے گھر کے اندر دیکھا کہ خود ابا آزر، ان کا کام ہے بتوں کو بنانے والے، بابل عراق کے اندر ایک شہر کے اندر حضرت ابراہیم کے ابا رہا کرتے تھے، اور ان کا کام تھا بت بنانا اور قوم والوں کو سپلائی کرنا، اور سارے لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے ابا کو دیکھا یہ عمل کرتے ہوئے، سورہ مریم کے اندر ان کا واقعے کا ذکر ہے، سورہ ابراہیم کے اندر ان کا ذکر ہے، سورہ بقرہ کے اندر، نساء کے اندر، کئی سورتوں کے اندر ان کا ذکر ہے۔ رب العالمین کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے یہ کہا تھا کہ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ، اے میرے ابا جان یہ کیا سب تم نے بنا رکھا ہے، یہ کیا معبود تم نے بنا رکھے ہیں، مورتیاں تم نے کیوں بنا رکھی ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ دوسری جگہ کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے معبودوں کی جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ کا عبادت کرنا صحیح نہیں ہے، آپ خود بنائیں، بنانے کے بعد ان کی عبادت کریں جو نہ سن پائیں، جو نہ دیکھ پائیں۔ یعنی ایک طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دعوت کا انداز سکھایا کہ اگر تم توحید پر آ گئے اور تمہارے ماں باپ کفر پر ہیں، ماں باپ شرک پر ہیں، تو ان کے ساتھ تمہارے دعوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ تم دعوت تو دو پر ادب کا بھی لحاظ رکھو، دعوت دو پر ادب کا بھی لحاظ رکھو، کہ بڑوں کو ان کا ادب دو، چھوٹوں کو محبت دو، گھر سے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو کہ ابا بدھ بنا رہے ہیں۔ پر ابراہیم یہ نہیں بول رہے اے بت کے بنانے والے، اے کافر، اے مشرک، یہ نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے ابا یا ابتی، اے میرے ابا، یعنی ان کے ادب کا بھی لحاظ کیا اور انہیں اسلام کی دعوت بھی دی۔ اے میرے ابا آپ کیوں عبادت کر رہے ہو ایسے معبودوں کی جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، یہ سب تو مورتیاں ہیں، ان کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ حجت کو پورا کیا، دعوت کو پورا کیا، اپنی بات کو پہنچایا، پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کے اوپر سوار ہو جانا۔ آج ہمارے عورتیں کئی دعوت دینے والے پہلے تو سمجھائیں گے اور نہیں سمجھے تو اس کے سر پر سوار ہو جائیں گے، یعنی اسے مار دوں گا یا تو اسے مسلمان بنا دوں گا، کام ختم۔ ایسی دعوت کا حکم اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا مقصد واقعہ سنانا نہیں کہ حضرت ابراہیم کا قصہ سننا، واقعہ سننا، مزہ آئے گا، بھول جانا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی یا آپ جیسی جتنی زندگیوں کا تذکرہ رب العالمین قرآن کے اندر کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً، ان واقعات کے اندر نصیحت ہے، ڈھونڈو، تلاش کرو، سمجھو کہ تم اپنی زندگی میں حضرت ابراہیم کی زندگی کو کہاں اپلائی کر سکتے ہو، کہاں فالو کر سکتے ہو، کہاں ان جیسی زندگی بنا سکتے ہو۔ اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی زندگی کو ذکر کیا کہ اگر تمہارے گھر والے بھی شرک و کفر پر ہوں تو ان کے ادب کو مت چھوڑنا، سمجھانا، بتایا حضرت ابراہیم نے۔ پر ابا نے جب یہ بولا کہ میں نہیں سمجھوں گا، میں تیری بات نہیں مانوں گا، پہلی دلیل تو یہ دی انا وجدنا آباءنا لہا عابدین، اے میرے بیٹے سن، جو تم مجھے بات بتا رہے ہیں نا کہ ان مورتیوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، میری دلیل سن۔ کہا دلیل کیا ہے؟ میرے ابا یہی کرتے تھے،
میرے دادا یہی کرتے تھے. کیا ان کو علم نہیں تھا؟ ہمارے دادا ہمارے ابا جو آج لوگ ہمارے یہاں دلیل دیتے ہیں نا کہ میرے ابا کرتے تھے میرے دادا کرتے تھے، اس کے ساروں کو پتا نہیں، تم مجھے بتا رہے ہو صحیح کیا ہے؟ وہی دلیل آج نہیں، حضرت ابراہیم کے دور میں ان کے ابا نے بھی دی کہ میرے ابا کو میں نے یہی کرتے دیکھا، اب میں یہی کروں گا. یہ انکار کر دیا، تیری بات نہیں مانوں گا. اب جب آپ اپنی دعوت کسی کو پہنچا دیں اور وہ کہتے ہیں میں تیری بات نہیں مانوں گا، آپ کی حجت پوری ہو گئی. آپ اپنی انرجی وہاں ویسٹ مت کیجیے، کہیں اور دعوت کا کام کیجیے. جب ابا نے کہا کہ نکل جا گھر سے نہیں تو پتھروں سے مار کر ختم کر دوں گا، حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میں نے حجت پوری کر لی. صرف ایک باپ کی جو محبت ہوتی ہے بیٹے کے دل میں، ایک جملہ کہہ دیتے ہیں ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ. میں جو ہے نا میرے ابا، آپ میرے ابا ہو نا، نہیں مان رہے نا میری بات، شرک نہیں چھوڑ رہے ہو نا، اب میں کیا کروں گا؟ اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا، یہ کہوں گا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انکار آگے سورہ توبہ آیت نمبر 114 کے اندر کیا کہ وما كان استغفار ابراہیم عن ابیہ الا ان موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین انه عدو للہ تبرأ منہ. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے جب یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے سفارش کروں گا، دعا کروں گا، مغفرت کے اللہ سے بات کروں گا، تو انہوں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ مشرک کے لیے استغفار کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی. یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی، آپ نبی ہو ابراہیم، آپ کو اللہ پسند کرتا ہے، آپ اکیلے امت کے برابر ہو، آپ کو دنیا کا آئیڈیل بنایا گیا ہے، پر آپ بھی اپنے باپ کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے اگر وہ مشرک. سوچئے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک نبی کو کہا جا رہا ہے، وہ صرف آپ کو نہیں، حضرت نوح کو ان کے بیٹے کے لیے، حضرت لوط کو ان کی بیوی کے لیے، جب نبی بھی ہیں اور اگر ان کے رشتہ دار بھی ان کی بات کو نہ مانے، توحید کو نہ مانے، تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اپنے ابا کے لیے دعا کر رہے تھے نا، اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں پتا نہیں تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے. پر اللہ نے جب آپ کو یہ بتایا کہ یہ آپ کی دعا مانگنا غلط ہے، تو انہوں نے برات کا اظہار کر لیا کہ اللہ میں نے غلط مانگ لیا تھا، تو مجھے معاف کر. اللہ میں نے غلط دعا مانگ لی تھی، غلط ڈیمانڈ کر لی تھی، تو مجھے معاف کر دے، میں نے غلط مانگ لیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو بھی اللہ رب العالمین نے غیب یا علم اتنا دیا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. آج ہمارے یہاں لوگ دعوے کرتے ہیں نا عالم الکل، ہر چیز کے جاننے والے. حضرت ابراہیم کے بارے میں کوئی مولوی نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں. رب العالمین قرآن آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 114 کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس ٹائم پتہ نہیں تھا، بعد میں اللہ نے بتایا. اس ٹائم پتا نہیں تھا تو کیا بولا؟ میں دعا کروں گا آپ کی مغفرت کی. پر اللہ کہتا ہے کہ فلما تبین، جب پتا چلا، اور پتا کیسے چلا؟ اللہ نے بتایا. اس ٹائم پتا نہیں تھا، بعد میں اللہ نے بتایا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے. تو کہا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے غلط دعا مانگ لی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے غلط سوال کر لیا. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ابا کو سمجھا دیا، ابا نہیں مانے، حجت پوری ہو گئی، قوم والوں کے پاس آئے. اب انہیں بتانا شروع کیا کہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت ہونا چاہیے، اسی کی پرستش ہونا چاہیے. اور سکھانے کا طریقہ جو اپنایا، جو دلیلیں اپنائی، وہ اس طریقے سے کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. کہ اے لوگوں، اس اللہ کی عبادت کرو، تمہارے تو یہ معبود سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. ارے میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. تمہارے یہ سارے معبود مل کر کیا ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ ایک انسان کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. سنو اے قوم والوں، عبادت اس رب کی کرو جو پیدا کرنے والا ہے، ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، جو مجھے پانی پلاتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں نا، جب میں بیماری کے عالم میں ہوتا ہوں نا، وہی تو مجھے شفا دیتا ہے. اور وہی میرا رب ہے جو مجھے دوبارہ مارے گا اور مار کر دوبارہ زندگی دے گا. آپ نے رب کی خاصیتوں کو بتایا کہ ربوبیت کے لائق ذات کون سی ہے، الوہیت کے لائق ذات کون سی ہے. وہ کون ہے جس کے آگے جھکا جائے، وہ کون ہے جس سے مانگا جائے. آپ اس پیمانے کے اندر دنیا کے سارے معبودوں کو رکھ لیجئے اور پھر اللہ رب العالمین کی ذات کو رکھیے. آپ کو پتا چلے گا وہ ایک لوٹی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، جو پیدا کرنے والا، ہدایت کا دینے والا، کھانا کھلانے والا، بارش برسانے والا، بیماری سے شفا دینے والا، موت دینے والا، موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین. پر قوم نے بھی نہیں مانا.
قوم نے بھی انکار کر دیا. اب چونکہ ان کے پاس طاقت تھی, انہوں نے کیا کیا, ایک دن سارے لوگ جب گئے, سارے بتوں کو توڑ دیا, بڑے بت کی گردن میں جو کلہاڑی جس سے توڑا گیا تھا اسے لٹکا دیا. اب قوم والے واپس آئے اور کہا, دیکھا جب حالات کے سارے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں, کہا کس نے کہا, کس نے کیا, کس نے یہ عمل کیا؟ تو لوگوں نے ایک ساتھ کہا انا سمعنا. یہاں پر سمعنا جو جمع کا صیغہ ہے, یعنی بہت سارے لوگوں نے ایک بات ایک ساتھ کہی کہ ہم نے سنا ہے, ہم نے سنا ہے. ایک نوجوان کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس سے پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں کی بستی میں رہ کر اتنا دعوت کا کام کرتے تھے کہ پورے علاقے کے اندر آپ کی شہرت تھی کہ وہ نوجوان دعوت کا کام کرتا ہے. ہمارے یہاں شہرت ہے, رشتے کی جب بات آتی ہے سب جانتے ہیں وہ نوجوان سگریٹ پینے والا ہے, وہ نوجوان کیرم کھیلنے والا ہے, وہ نوجوان گھر کے باہر وقت ضائع کرنے والا ہے, وہ نوجوان حرام کاریاں کرنے والا ہے. ہمارے نوجوان اس کے لیے مشہور. اور حضرت ابراہیم جو ہمارے آئیڈیا نے کیا کہا کہ سارے لوگوں نے ایک ساتھ کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کے بارے میں بات کرتا ہے, نہیں وہ توحید کی دعوت دیتا ہے, وہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فتن کا لفظ استعمال کیا, یعنی حضرت ابراہیم کی جوانی کا تذکرہ اسپیشلی کیا, یہ بتانے کے لیے کہ جوانی کی عبادت کو اللہ زیادہ پسند کرتا. ہم بڑھاپے کی عبادت کا انتظار کرتے ہیں نا, بڑھاپا آئے گا عبادت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی جوانی کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے. فتن کا لفظ اللہ قرآن میں اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ نوجوانوں اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو اور اسے اللہ کے دین پر لگاؤ, اللہ کے دین کی دعوت پر لگاؤ, حلال کو پھیلانے میں لگاؤ, حرام سے بچنے میں لگاؤ. سامنے لایا گیا, ابراہیم بتاؤ تم نے کیا؟ جواب نہیں دیا. کیا کہا, مجھ سے پوچھ رہے ہو, اپنے معبودوں سے پوچھو نا, جن کے ساتھ ہوا ان سے پوچھو نا. یہ تو اولاد کے دینے والے, رزق کے دینے والے, بارش برسانے والے, دینے سب کچھ کرنے والا, تم ان کو مانتے ہو نا, ان سے پوچھو. اگر یہ جواب دے پائیں سب کے سر جھک گئے. یعنی دیکھیے کبھی کبھی آپ کے مقابل کے اندر اگر ایسا جاہل ہو جو باتوں کو نہ سمجھتا ہو تو اس سے کراس کوشچن ایسے کیجئے کہ وہ وہیں پر بات خاموش ہو جائے, بات ختم ہو جائے. حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا بلکہ اس کے مقابلے کے اندر ایک سوال کھڑا کر دیا. ہر بار آپ جواب دیں گے نا وہ سوال کرتا چلا جائے گا, آپ کی انرجی کو خراب کرتا چلا جائے گا. اس لیے ہر وقت سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا ہے, کبھی کبھی سوال کے جواب میں نیا سوال بھی کھڑا کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو, نہیں میں نے نہیں توڑا, ارے وہ تو ایسا نہیں ہوا تھا, ویسا نہیں ہوا تھا. آپ نے تو بلکہ ایک نیا سوال کھڑا کر دیا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, ان سے پوچھو نا. اگر یہ بول سکتے ہو ان سے پوچھو نا. سب کے سر جھک گئے کیونکہ سب کو پتا تھا یہ بولتے نہیں ہیں, یہ جواب نہیں دیتے ہیں. اب آخری میں کیا ہوتا ہے, جب جاہل سے جہالت کا کوئی جواب نہیں نکلتا تو وہ کیا کرتا, ہاتھا پائی پہ آ جاتا. ہمارے یہاں نا ہاتھا پائی, گالی گلوچ, چھوٹی سی باتیں, وہی اس دور سے رہا ہے. ہر وقت جاہلوں کا عمل یا دین سے بیزار لوگوں کا عمل کہ جب وہ آپ کا جواب نہیں دے پائیں گے وہ لڑائی پر اتارو ہو جائیں گے. کیا کہا, حرقوہ وانصروا آلہتکم, ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یعنی آج تو اتنے توڑے, اگر اسے چھوڑ دو گے تو توڑنے ہی چلا جائے گا. کیا کرو, اپنے معبودوں کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ ان کے جملے کو اس لیے نقل کر رہا ہے کہ دیکھیے ایک آدمی جب شرک کے اندر ہوتا ہے نا تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ جملہ کیا بول رہا ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ بولتے ہیں نا شرک کے, کچھ نہیں ہو رہا تھا, اپنا تو سب وہیں سے ہوا, کہیں نہیں مل رہی تھی اولاد, وہیں سے ملی ہے, کہیں کاروبار نہیں چل رہا, وہیں سے چلا. کیوں, کیونکہ مشرک جب شرک کے اندر ہوتا ہے نا تو وہ کبھی اپنے جملوں پر غور نہیں کرتا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ اسی لیے نقل کیا کہ وہ کیا بول رہے ہیں کہ جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اب معبود کی مدد اگر ہم کریں تو پھر معبود کہاں رہا, معبود کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ عابد معبود کی عبادت کیسے, معبود کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ پر وہ جہالت کے اندر جملہ بولتے ہیں مدد کرو, جلاؤ. بعض اسرائیلی روایت کے اندر آتا ہے کہ اتنی تیز, اتنی بڑی, اتنی لپٹوں والی آگ کو لگایا گیا کہ قریب جا کر حضرت ابراہیم کو پھینکنا بھی ممکن نہ تھا. پہلی مرتبہ اس دور کے اندر غلیل کا استعمال کیا گیا. جو غلیل سے ہم لوگ کھیلتے ہیں نا, ربر پیچھے کھینچو اور آگے پتھر کو زور سے پھینک دو, ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آج ہم لوگ پریشانیوں میں, تکلیفوں میں, کاروبار سے آدمی پریشان ہے, 10 راستے اپناتا ہے. اولاد نہیں ہو رہی ہے, 10 راستے اپناتا ہے. تکلیف ہے, 10 راستے اپناتا ہے, پر اس دعا کو نہیں پڑھتا جس دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب پڑھا, جب موت سامنے نظر آ رہی. آگ سامنے جل رہی ہے, جاؤں گا, جل جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا, پتا ہے, پر اس سے زیادہ یہ پتا ہے کہ میرا رب اگر بچانے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے مٹا
نہیں سکتی. یقین تھا, اللہ کی ذات پر توکل تھا. حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مومن کو ہر قدم پر اپنے رب کی ذات پر اتنا مضبوط بھروسہ ہونا چاہیے کہ سامنے اگر تلوار ہو, بندوق ہو, آگ ہو, کچھ بھی ہو, اگر میرا رب اجازت نہ دے گا تو یہ مجھے موت نہ دے پائیں گے. وہ عقیدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو نہیں بچوں کو بھی سکھایا کرتے تھے. ایک بچے کو اللہ کے نبی نے کہا تھا, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, بچے کو کہا تھا یا غلام, اے بچے سن, کچھ باتیں یاد کرا رہا ہوں, یاد رکھ لینا. کہا کیا؟ کہا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد مانگنا اللہ سے مانگنا, جب پکارنا اللہ کو پکارنا. اور اے بچے سن, اگر یہ دنیا کی ساری طاقت جمع ہو کر تجھے ایک فائدہ دینا چاہے, اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں دے پائیں گے. اور یہ سارے جمع ہو کر تجھے ایک نقصان دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں دے پائیں گے. یہ عقیدہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا, ہم نے اس عقیدے کو پھیلا دیا. ہمارے دلوں میں تو ڈر ہے, بزدلی ہے, خوف ہے, یہ ہمیں مٹا دیں گے, یہ ہمیں ختم کر دیں گے, ایسا ہو جائے گا, مسجد کو توڑوا دیں گے, مدرسے بند کروا دیں گے, دین کا کام بند کروا دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. 10 طرح کی باتیں ہیں, پر نہ ابراہیم کا عقیدہ ہے, نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عقیدہ ہے کہ میرا رب اگر بچانے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی. یہ دعا حضرت ابراہیم پڑھتے ہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے, اگر وہ بچانے پر آ جائے کوئی مٹا نہیں پائے گا. جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا, رب نے آگ کو حکم دیا, یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ تیرا کام بھلے سے آگ جلاتی ہے مٹاتی ہے سب ہے, پر اللہ کو کہہ رہا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جائے, سلامتی والی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر, یعنی آگ کا کام جلانا ہے, مٹانا ہے, ختم کرنا ہے, پر رب اگر بچانے پر آ جائے تو مارنے والی چیز سے بھی انسان کو زندگی دے سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو آگ میں زندگی دے سکتا ہے وہ دشمنوں کے سامنے زندگی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے خلاف زندگی دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ وہ اللہ کہتا ہے, ہم کہتے ہیں ان کی پلاننگ بہت بڑی پلاننگ ہے, اب تو ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. اور رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وہ مکروا وہ مکر اللہ, وہ اللہ خیر الماکرین, کہ یہ پلاننگ کرنے دو. ان کی پلاننگ اپنی جگہ پر سب سے بیسٹ پلانر دنیا کے اندر کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس سے اچھی پلاننگ کوئی نہیں کر سکتا. ان کی پلاننگ اپنی جگہ رہنے دو, پر اگر دنیا کے اندر کوئی پلانر ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے, اس پر اعتماد و توکل رکھو. وہ بھروسہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا کہ آج جلتی ہے جلنے دو, ڈالا جاتا ہے ڈالنے دو. میں تو ایک بات کہتا ہوں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرا رب میرے لیے ان سب کے مقابلے میں کافی ہے. یہ دعا پڑھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھنڈی کر دیا, سلامتی والی کر دیا. اس سے نکلنے کے بعد آپ کی شہرت ہو گئی, سب لوگ آپ کو پہچاننے لگ گئے, آپ کا یہ واقعہ مشہور ہو گیا. پہنچتے پہنچتے یہ خبر نمرود تک پہنچ گئی. نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار کے اندر بلاتا ہے کہ یہ کون ہے, کیا کیا اس نے جو آگ ٹھنڈی ہو گئی. بلا کر کہا کہ کون ہے تیرا رب, کون ہے تیرا رب, کس کی تو عبادت کرتا ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے کہ جو یحیی و یمیت, وہ زندگی بھی دے سکتا ہے, موت بھی دے سکتا ہے. کہا یہ کون سا بڑا کام, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, اس میں کیا بڑا کام ہے؟ کہا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ایک آدمی باہر گھوم رہا تھا, لایا, ذبح کروا دیا. ایک آدمی کو موت کی سزا ملنے والی تھی, چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں نے مار بھی دیا اور میں نے زندگی بھی دے دیا. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف, اس میں عقل نہیں ہے. یحیی و یمیت کا مطلب ہی نہیں پتا اس کو کہ پیدا کرنا کس کو بولتے ہیں, مارنا کس کو بولتے ہیں. تو میں کیا کروں, اپنی انرجی کو ویسٹ کروں اس کے ساتھ جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں, مناظرہ, مباحثہ, مباہلہ, بحث, خوب واٹس ایپ پر بڑے بڑے فتوے, وہ اس کے عالم کو بولے, آپ اس کے عالم کو بولو. اگر نظر آ جائے کہ وہ جاہل جہالت والی بحث کر رہا ہے, چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ, اس پر اپنی انرجی کو ختم مت کرو. حضرت ابراہیم نے ہمیں سکھایا کہ جب دیکھا کہ یہ جاہل ہے, سمجھ ہی نہیں رہا بات کو, میں نے کہا اللہ مارتا ہے, زندگی دیتا ہے, تو ایک آدمی کو مار کر بول رہا میں بھی مارتا ہوں. کیا سوال کیا کہ چل اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا سورج کو مشرق سے نکالتا, مغرب میں ڈباتا, الٹا کر کے دیکھا. تو رب ہے نا, تو خالق ہے نا, تو مالک ہے نا, تو اپنے آپ کو رب مانتا ہے نا, اس سے اپوزٹ کر کے دکھا. اور وہی کل کا پر خاموش, ایک سوال ایسا دیا کہ وہ جاہل خاموش ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم مومنوں کو بھی تو یہی حکم دیا نا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں نا, مومن کون, رحمان کا بندہ کون, سچا مومن کون, کہ جب اس سے جاہل بحث کرتا ہے, جاہل بات کرتا ہے, تو وہ کیا بولتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کام بتا, وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے.
جاہلوں پر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، جو ان سے لڑنے بھڑنے کے مقصد سے آئے ان کے پاس ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، جو سیکھنے کے مقصد سے آئے اسے وہ سکھاتے ہیں۔ پر ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ جاہلوں سے بحث کرنے کے اندر جاتا ہے۔ اسی دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نکاح ہوتا ہے حضرت سارہ سے، پھر ایک نکاح ہوتا ہے حضرت ہاجرہ سے۔ لمبی ڈیٹیل سے میں پورا واقعہ آپ کے سامنے یہاں پر اتنے سے وقت میں بیان نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں، کچھ پوائنٹس آپ کے ذہن کے اندر رہیں یہ واقعہ، تاکہ آپ اپنے بچوں کو سنا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دور چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، قوموں کو دعوت دی جا رہی ہے، پر چلتے 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 عمر 85 سال کی ہو گئی، بڑھاپے کی عمر، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ فرشتے گھر میں آ کر بشارت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بشارت دینے آئے کہ آپ کی اولاد ہونے والی۔ بیوی ہنسنے لگی، میں بانجھ، یہ بوڑھا 85 سال کا آدمی، میں بوڑھی ہو چکی، اب تم بچے کی بات کر رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا تجھے اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ کرو، اس پر تعجب ہو رہا ہے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ دے گا۔ اب پھر آپ ایک مرتبہ پیچھے غور کیجئے، بچپن سے امتحان، ابا نے گھر سے نکال دیا، قوم کو دعوت دی، آگ میں ڈالا گیا، ہر وقت پریشان رہے، میں نے اتنا عمل کیا میری گھر اولاد نہیں ہو رہی، اتنا نماز پڑھتے اپنے ہی کاروبار نہیں چلتا، اتنا صدقہ و خیرات کرتے اپنے ہی مسئلے چلتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے جو جملے ہوتے ہیں نا، ابراہیم 85 سال کی عمر، بڑھاپے تک اولاد نہیں ہے، جبکہ ساری زندگی اللہ کی رضا پر لگائی، پر اللہ سے شکایت کی نہیں۔ 85 سال تک کہتے رہے اللہ تو ہی دینے والا عطا کر دے، اللہ تو ہی دینے والا عطا کر دے۔ یعنی آپ جب اللہ سے کوئی ضرورت مانگو اور اگر وہ لیٹ ہو جائے تو کبھی اپنے آپ کو نا امید مت کرو، بلکہ مانگتے رہو، کیونکہ ابراہیم کو اللہ نے 85 میں دی تھی، ارے دی نہیں تھی، 85 سال کی عمر میں دی۔ مجھے تو اللہ نے 60 سال ہی آزمایا ہے، 6 سال آزمایا ہے، 10 سال آزمایا ہے، دکان لگانے کے بعد 2 مہینے ہی ہوئے، میں بھی اللہ کے لیے صبر کروں گا، اللہ کے راستے پر اللہ کے امتحانات کو پورا کروں گا، کیونکہ میرے ابا، میرے آئیڈیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سکھایا کہ 85 سال تک اولاد نہیں ہوئی پر اللہ سے مانگتے رہے، اب اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ حضرت اسماعیل بڑھاپے کی اولاد عطا کر دی۔ اب بچہ چھوٹا سا ہے، گود کے اندر بچہ ہے، میاں بیوی بچہ خوش، اب کام پورا، فیملی پوری ہو گئی، بچہ بھی ہو گیا، اب ذرا اطمینان ہو گیا۔ اللہ نے کہاں روکا تھا امتحان؟ اللہ تو بول رہا ہے تیرا امتحان چالو ہے، اس سے ہی تھوڑی ابراہیم بنایا ہے، ایسے ہی تھوڑی آئیڈیل بنایا ہے، تجھے امت کو بہت کچھ سکھانا ہے۔ اب کیا کہا؟ جاؤ بیوی بچے کو لے جاؤ ریگستان میں جا کر چھوڑو۔ کبھی تصور کر کے دیکھیے، امیجن کر کے دیکھیے، سوچ کر دیکھیے، اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا امتحان ہو جائے کہ اللہ کوئی حکم دے دے کہ یہ کرنا ہے، چاہے تکلیف کو کرنا پڑے گا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گلیاں تلاش کرتے ہیں، یہ حلال ہے گلی، حرام ہے گلی، ہم لوگ گلیاں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد، 85 سال کی عمر میں اولاد، اور اس کے بعد بولا آپ جا کر چھوڑ دو۔ اور اس وقت کیا مکہ میں بلڈنگیں تھیں، ہوٹلیں تھیں، اے سی تھا، پانی تھا، کچھ نہیں تھا، ریگستان تک تو کعبہ بھی تعمیر نہیں ہوا تھا، کچھ نہیں تھا اس جگہ۔ اور آپ کبھی حج و عمرہ کرنے جائیں انشاءاللہ، آج بھی اس جگہ پر جانے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ وہ دور کیسا رہا ہوگا۔ آج بھی پہاڑیاں ہیں، ٹیلے ہیں، گرمی کی شدت ہے، اس دور میں جب کوئی سایہ نہیں تھا کیا عالم رہا ہوگا۔ پر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ اللہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نمازیں قائم کرے، تیری عبادت کرے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا چھوڑ دو، 85 سال کی عمر ہے، چھوڑ دو، بچہ ہوا لیٹ، چھوڑ دو۔ اب چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی نے کہا چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنی مرضی سے جا رہے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا تب چلے جاؤ، اذن لن یضیعونا، اگر اللہ کا حکم ہے نا چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بیوی کو اللہ پر کتنا یقین تھا، کتنا توکل تھا، کتنا مضبوط اعتماد ایک شوہر نے اپنی بیوی کے سینے کے اندر اتارا تھا کہ بیوی ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کبھی مومن کو پریشان نہیں ہونے دیتا، اللہ توحید پرست کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ یہ عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ یہاں رک کر ذرا تو سوچئے، ہمارے یہاں لاڑ کی اولادوں کو لوگ 3 سال میں موبائل دیتے کہ نہیں دیتے؟ 10 سال کی عمر میں انٹرنیٹ دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیوں؟ بڑی مرادوں کی اولاد ہے، ہم ڈانٹتے نہیں ہیں، ہم مارتے نہیں ہیں، ہم چلاتے نہیں ہیں، ہمارے گھر جب مہمان آتے ہیں ماں بہن کی گالی بکتا ہے پر ہم کچھ بولتے نہیں، کیوں؟ مرادوں کی اولاد ہے۔ اور وہاں مرادوں کی اولاد سے اللہ امتحان کیا لے رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ جو آج قربانی کرتے ہو یہ وہی مرادوں کی اولاد ہے؟ انہوں نے مرادوں کی اولاد کو بھی اللہ کی رضا کے لیے بڑا کیا تھا، اللہ پر یقین کے ساتھ بڑا کیا تھا۔ اور سوچو کہ باپ کو کہا جا رہا ہے کہ چھوڑو اور چلے جاؤ، اب ابا چلے گئے، سوچو ابا کے دل میں کچھ تو آیا ہوگا نا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا، پانی بھی نہیں دے کے آیا، کیا ہوگا ان کا؟ کوئی ٹینشن نہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ حفاظت کرے گا، چھوڑ کر چلے گا۔ میرا بیوی پریشان،
गर्मी की शिद्दत, बच्चा तड़प रहा है प्यास के मारे। अब ये बीवी क्या कर रही हैं, कभी दौड़कर सफा पर जाती हैं। पहले उस दौर में तो सफा मरवा टीले थे, अब तो छोटे छोटे टीले बन चुके हैं, अब तो कई जगह नजर भी नहीं आते हैं। लेकिन उस दौर के अंदर वो माँ प्यास की शिद्दत में बच्चे के लिए पानी ढूंढने के लिए काफिलों को तलाश कर रही है। कभी इधर चढ़ती है कि कोई नजर आ जाए, जरा बुला लूं, मेरे बच्चे का इंतजाम हो जाए, लगता है नहीं उधर दिख जाएगा, फिर दौड़कर वहां जाती है, फिर वहां ढूंढती है, दोनों तरफ कुछ नजर नहीं आता। ये माँ की शिद्दत, ये माँ की मोहब्बत, प्यास की तड़प, उस गर्मी की शिद्दत में औलाद के लिए सहारा ढूंढने की तड़प, रब्बुल आलमीन तो देख रहा था ना, उसका तो वादा है ना कि मैं मोमिन बंदों की मदद करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से हजरत जिब्रील अमीन को भेजता है कि जाओ, जिब्रील अमीन इस्माइल जहाँ पैर रगड़ रहे थे उस जगह अपना पर मारते हैं और वहां से चश्मा जमजम का जारी हो जाता है। लोग समझते हैं कि उनका पैर रगड़ने से पानी निकला, पर सही रिवायत में है कि हजरत जिब्रील ने उस जगह पर मारा था, वहां से पानी निकला। हजरत हाजरा ने जैसी पानी देखा, दौड़ती हुई आती है और पानी पर एक मुंडेर बना देती है। क्या बोलती है, या माओ जमजम जमजम, ए पानी रुक जा रुक जा। जमजम का मतलब होता है स्टॉप, यहीं पर रुक जा, ए पानी रुक जा, क्योंकि उन्हें डर लगा कि निकला तो है खत्म ना हो जाए, बच्चे का इंतजाम कैसे करूंगी। अल्लाह के नबी कहते हैं रहिमल्लाहु उम्मा इस्माइल, अल्लाह ताला इस्माइल की अम्मी पर रहम करे, अगर वो उस दिन जमजम के पानी को रोकती नहीं, सारी दुनिया के अंदर जमजम का चश्मा बहता है। और अल्लाह का इनाम कि एक माँ परेशानी के अंदर, पानी की शिद्दत के अंदर सफा मरवा दौड़ रही है, और आज एक हाजी, प्यास नहीं है, भूख नहीं है, परेशानी नहीं है, पर कयामत तक जब तक हज किया जाएगा, उस माँ को अल्लाह ने इनाम ये दिया कि जब माँ बाप और औलाद से सबर किया, अल्लाह ने इनाम ये दिया कि कयामत तक जो भी हज करेगा, इन माँ बाप की सुन्नतों को याद करना पड़ेगा। परेशानी में नहीं हो तब भी दौड़ना पड़ेगा, प्यास नहीं लगी है तब भी दौड़ना पड़ेगा, पेट भरा है तब भी दौड़ना पड़ेगा। उस माँ ने जो तकलीफ में अमल किया, अल्लाह ने तौहीद परस्त माँ को इनाम ये दिया कि अब कयामत तक तुमको भी वही अमल वहीं पर जाकर करना होगा, तभी तुम्हारा हज मुकम्मल होगा। अब जैसे पानी आया, कबीले आने लगे, बनु जुरहम नाम का एक कबीला वहीं पर आकर रहने लगा, आबादी बनने लगी। इब्राहिम दूर रहते हैं, इब्राहिम पास में नहीं रहते हैं, बस कभी कभी मिलने आते जाते हैं। अब इतने में मिलने आने जाना चल रहा है, बच्चा जरा बड़ा हो गया, चलने फिरने की उम्र, शऊर की उम्र तो आ गया। अब अल्लाह बोल रहा फिर तेरा इम्तिहान। अब क्या इम्तिहान है, अब जा उसे ज़िबा कर दे, जा ज़िबा कर दे, बच्चे को ज़िबा करना है, बच्चे को ज़िबा करना पड़ेगा। हुक्म अल्लाह का बात खत्म हो गई, बच्चे को ज़िबा करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कभी कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के पहले एक बार कभी इस वाक़े का हिस्सा हम लोग सोचते हैं कि जब मैं छुरी चला रहा हूँ, अगर अल्लाह कह दे तेरा बेटे को लेटा दे, बेटी को लेटा दे, हम लेटा पाएंगे। पर इब्राहिम को अल्लाह ने कौन सा कलेजा दिया था, कौन सा दिल दिया था, कौन सा ईमान दिया था, क्या रुतबा और क्या मकाम दिया था, क्या अल्लाह पर तवक्कुल एतमाद दिया था कि ये भी नहीं सोचा कि बुढ़ापे की औलाद है, अल्लाह कुछ और दे दे ना, अल्लाह कोई और कर सकता हूँ क्या, अल्लाह कुछ और इजाजत है क्या। डायरेक्ट आ गए यहीं पर जहाँ पर हुक्म है, बच्चे के पास आए और अब बच्चे से आकर क्या बोल रहे हैं कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ये मेरे बेटे, सूरह साफ़ात में अल्लाह ने पूरा वाक़या जिक्र किया कि हज़रत इब्राहिम अपने बेटे से कहते हैं कि बेटे सुन, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबा करना है, बता तेरी राय क्या है, बता तेरी राय क्या है, तेरा ओपिनियन बता। अब यहाँ पर एक रुककर सवाल अपने आप से कीजिए कि अगर बेटा बोलता अब्बा मुझे ज़िबा नहीं होना है, अब्बा छोड़ देते नहीं, पर सवाल करने का मकसद क्या था कि दुनिया को यह बताना है कि अब्बा अगर साथ में ना भी रहे तो अम्मी भी औलाद की तरबियत कर सकती है। बाप सऊदी रहता है, कुवैत रहता है, बाहर रहता है, औलाद बिगड़ रही है, बिल्कुल हराम की आदतें हैं, भाई के जहां चाहे जो चाहे करे, कोई संभालने वाला नहीं। यहाँ पर अब्बा ये चीज सिखा रहा है कि अब्बा साथ में नहीं हो तो अम्मी की जिम्मेदारी है कि औलाद को तौहीद परस्त बनाए, ये माँ की जिम्मेदारी है कि तौहीद परस्त बनाए औलाद को। कि बाप ने सवाल किया बेटा बता तू क्या बोलता है, अब बेटा बोलता है या अब अति पलमा तो मत सतजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए मेरे अब्बा, आपको जो अल्लाह ने बोला है ना करो, इंशाअल्लाह मैं आपको सबर करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर कई नुक्ते, कई पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम को अमल तो करना था, पर वो चाहते थे कि अकेला करके खुद क्यों सवाब कमाऊं, अपने बेटे को भी शामिल कर लूं कि अल्लाह तूने मुझे बोला था मैं करने आया और बेटा करवाने आया, बेटा भी ज़िबा होने आ गया था, ताकि दोनों सवाब के अंदर शामिल हो जाए। एक और फायदा ये कि वो चाहते थे दुनिया को ये पता चले कि औलाद की तरबियत कैसे की जाती है। तीसरा पॉइंट ये कि औलाद गर्दन कटवाने के अंदर ये बोल रही है कि मैं इंशाअल्लाह सबर करूंगा, गर्दन कटवाने में बोल रहा है। हम लोग बोलते घर बनाऊंगा,
گاڑی لاؤں گا, یہاں جاؤں گا, وہاں جاؤں گا, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَنَا شَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ, کہ جب تجھے کچھ بھی کرنا ہو تو ہمیشہ بولا کر انشاءاللہ کروں گا, انشاءاللہ جاؤں گا, انشاءاللہ آؤں گا, انشاءاللہ کھاؤں گا, انشاءاللہ گھر بناؤں گا, انشاءاللہ بولا کرو. پر ہماری عادتیں نہیں, ہم تو اپنے آپ کو بڑا بولتے ہیں, اللہ کا نام کیوں لائیں, ہم کریں گے نا, ہم کرنے والے. وہاں پر اسماعیل گردن کٹوانے کے اندر بول رہے ہیں کہ ابا اللہ تعالیٰ, اے اللہ میں تیرے سامنے درخواست رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری طاقت نہیں ہے صبر کرنے کی, پر انشاءاللہ اگر تو طاقت دے گا تو میں گردن کٹوانے کے اندر صبر کر کے دکھاؤں. کیا ایمان, کیا اللہ پر یقین, کیا اللہ پر توکل. پر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا امتحان لے اور وہ امتحان کو اس درجے پر پاس کر دے اور بچے کو لیٹا بھی دے اور قربان کرنے ہی والے ہیں, اللہ تعالیٰ آسمان سے جانور کو نازل کرتا ہے, اسے قربان کیا جاتا ہے, بچہ قربان نہیں ہوتا ہے. پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہاری نیت اچھی ہو, عمل ہو نہ ہو, میں ثواب پورا دیتا ہوں. جیسے ابراہیم کو دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے تو خواب سچا کر کے دکھا دیا. جبکہ خواب سچا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, نہیں ہوا تھا. خواب میں دیکھا تھا کہ بچے کو ذبح کرنا ہے, ذبح جانور کو کیا, پر اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم تیرا تو خواب ہی تو نے سچا کر کے دکھا دیا. مطلب اگر نیت اچھی ہو کہ کروں گا انشاءاللہ, کرنا ہے مجھے یہ کام انشاءاللہ, عمل کروں گا میں انشاءاللہ, اگر نہیں بھی ہو پائے گا اللہ ثواب انشاءاللہ پورا عطا کرے گا. کہ ابراہیم کا خواب پورا سچا نہیں ہوا, پر اللہ نے کہا ابراہیم تو نے تو خواب ہی سچا کر کے دکھا دیا. یہ کیا کر کے دکھا دیا, یہ کیا عمل کر کے دکھا دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آئیڈیل بنایا. تو اس سال عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کے پہلے ایک مرتبہ بہت شارٹ میں بہت اختصار کے ساتھ میں نے یہ واقعے کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک مرتبہ غور کرنا, تب قربانی کا مطلب سمجھ میں آئے گا, تب اس عید کا مطلب سمجھ میں آئے گا, تب قربانی کی اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, کیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها التقوی منکم, کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانور کا خون نہیں جاتا ہے, گوشت نہیں جاتا, کچھ نہیں جاتا, اللہ کو کیا جاتا ہے, تقوی جاتا ہے. کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ نیتوں کو خالص رکھا کرو, کیونکہ جب قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہو نا, زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ قبول کر لیتا ہے. زمین پر خون بعد میں گرتا ہے, اللہ پہلے قبول کر لیتا ہے. اس لیے طیبوا بہا نفسا, اپنی نیتوں کو خالص کر کے قربانی کیا کرو. اللہ رب العالمین اس واقعے کے ذریعے, حضرت ابراہیم کے پورے واقعے کے ذریعے اتنی نصیحتیں ہیں. اگر آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر اس کا درس کریں گے نا, انشاءاللہ کریں گے, درس کے نہیں کریں گے, کم سے کم ان 10 دنوں کے اندر بچوں کو بیٹھا کرنے تو الحمدللہ اسکول تک میں سارے بچوں کو واقعہ یاد کراتا ہوں کہ وہ جا کر اگر ماں باپ ان پڑھ اور جاہل ہیں کم سے کم انہیں یاد کرا سکیں. اتنا عظیم واقعہ ہے جس کی یاد میں ہم یہ قربانی کرتے ہیں. تو ہم سب کی ذمہ داری کہ خود بھی یاد کریں, بچوں کو یاد کرائیں, گھر میں خواتین کو سنائیں اور اپنے دوستوں تک یہ واقعہ پہنچائیں, تاکہ ان کے دلوں کے اندر قربانی کی اہمیت آ جائے, انہیں پتہ چلے کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے الہی مولا رب العالمین, اے خالق مالک رحمان رحیم, یقیناً تو ہی غفور, تو ہی غفار, تو ہی رحمان, تو ہی رحیم. اے الہی تو عطا کرنے والا, اے مولا, اے خالق, اے مالک, اے غفور, اے غفار, اے رحمان, اے رحیم. اے اللہ ہم تیرے محتاج, تیرے فقیر, اے اللہ ہم تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے آگے جھکتے ہیں. اے اللہ یہ ہاتھ صرف تیرے آگے اٹھتے ہیں. اے اللہ یہ سر صرف تیرے آگے جھکتا ہے. الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے. اے اللہ, اے مولا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ دنیا کے اندر ہر علاقے کے اندر جہاں پر بھی مومنین مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں, اے اللہ تو ان ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لے. اے اللہ ان ظالموں کو کمزور کر کے رکھ دے. اے اللہ ان کی جمعیتوں طاقتوں کو توڑ کر رکھ دے. اے اللہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ میں جڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس امت کے جو اجتماعی مسائل اس کو جڑ کر ایک ساتھ رہ کر حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, اے مولا تیری سب سے بڑی نعمت, اے اللہ تیری سب سے بڑی رحمت, اے اللہ تیرا سب سے بڑا انعام جو بارش ہے. اے اللہ کہیں تو بھیجتا ہے تو عذاب بنا دیتا ہے, کہیں روکتا ہے تو عذاب بنا دیتا ہے. اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری بے عملیوں کا یہ نتیجہ ہے, پھر بھی اللہ, اے خالق, اے مالک, ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو رحمت والی بارش نازل فرما دے. اے اللہ رحمت والی بارش نازل فرما دے. اے اللہ رحمت والی بارش نازل فرما دے. اے اللہ یہ بارش رکتی ہے تو بیماریاں عام ہو جاتی ہے. اے اللہ چرند پرند پریشان ہو جاتے ہیں. اے اللہ ان بیماریوں کا خاتمہ کرنے
کرنے کے لیے پانی ضروری ہے. اللہ تو نے کہا ہے کہ پانی سے ہر ایک کی زندگی ہے. اللہ یہ زندگی ہم پر نازل فرما دے. اللہ رحمت والی بارش نازل فرما دے. اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں رحمت رکی ہوئی ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار نافعا غیر ضار اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.